الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وابناءنا واشرفنا ونور عيننا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اشرفی النار چشتی نظامی میزنم اشرفی النار چشتی نظامی میزنم بندے مخدوم اشرف نام نامی میزنم صلی اللہ علیہ نبی نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک holiest ذات free from all defects لے گئی اپنے بندے کو فرام کعبہ ٹو مسجد اقصی پاک ہے وہ ذات کوئی کتنا ہی شریف آدمی ہو کتنا ہی شریف ہو لیکن اگر اس کا بیٹا چور ہو تو نہیں کہے گا میں وہ باپ ہوں جس کا بیٹا چور ہے انٹروڈکشن کرائے گا اپنا ارے میاں جو عزت والے ہوتے ہیں حکومت والے ہوتے ہیں ان کے دور والے بھی رشتے دار ہو جاتے ہیں یہ گورنر صاحب میرے انکل ہے یہ پرائم منسٹر کزن ہے تو میرے ماما ہیں تو میرے چاچا ہیں پرائم منسٹر بنا سب رشتے دار ہو گئے گینگسٹر بن گیا سگا بھائی دیکھا ہاں میرے بغل میں رہتا تھا آپ کا کون ہے جی رہتا تھا سگا بھائی ملتا تھا ہمیں انٹروڈکشن کے لیے جب مجھے اپنے کو پہچانوانا ہوگا تو جو سب سے زیادہ قیمتی چیز میرے پاس اسی سے اپنے کو پہچانواؤں گا میں ہاشمی وہ ہے جس کا باپ محدث اعظم ہے جس کا بھائی شیخ الاسلام ہے جس کا مرشد مخدوم المشائخ ہے میں ان کا مرید ہوں میں اپنی پہچان کراؤں گا جس نے سب سے نظامیہ مکمل کیا ہے ایسے تھوڑی پہچان کراؤں گا کہ بھارت میں پیدا ہوا کون سی خاص بات ہوئی
ہر آدمی کہیں نہ کہیں پیدا ہو جاتا ہے. میں وہ ہوں جو ہاسپٹل میں بیٹھا ہوں. کیا انٹروڈکشن ہوگا؟ آپ سچ بول رہے ہو لیکن اس میں کیا عزت ملے گی؟ تو جب پہچانوایا جاتا ہے تو پہچانوانے والا ٹاپ کلاس کی چیز سے پہچانواتا ہے. تو جب خدا نے چاہا کہ وہ پہچانوایا جائے تو اس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اب اللہ کے نزدیک سفر کرنے والے سے بہتر کوئی نہیں, کیونکہ اس بلند و بالا خدا نے اپنا انٹروڈکشن رسول کے سفر سے کرایا ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. ایک بات اور ہے, میں نے کہا کہ میں لندن میں اٹلانٹک اوشین میں گیا, اٹلانٹک اوشین میں گیا اور نیو یارک تک گیا. ہاشمی دریا تو پار کر نہیں سکتا, جھیلم ندی کراس نہیں کر سکتا, گنگا جمنا کو پار نہیں کر سکتا. اٹلانٹک اوشین اور پھر ہم لندن ٹو نیو یارک. آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. لیکن میں نے کہا کہ پانی کے جہاز سے گیا, مجھے لے جانے والا شپ تھا. لندن سے نیو یارک اٹلانٹک اوشین کے خطرناک اوشین کو کراس کرانے والا شپ تھا. شپ کی طاقت معلوم, سفر کا ڈاؤٹ ختم. شپ کی طاقت معلوم, سفر کا ڈاؤٹ ختم. یہ نبی, یہ مکے والا, یہ مکی, یہ آدمی کے لباس میں یہ ہوا میں کیسے جائے گا, یہ فضا میں کیسے جائے گا, یہ آسمان پر کیسے جائے گا, یہ آسمان کو کیسے پار کرے گا, یہ ٹھنڈک سے کیسے گزرے گا, یہ گرمی سے کیسے گزرے گا, یہ لمحہ تک کیسے جائے گا. یہ تو آدمی ہے, اس کا پاور نہیں. اسی لیے خدا نے کہا کہ جانے والے کو رکھے, لے جانے والے کو دے. حضور غازی ملت. جب لے جانے والا خدا ہے تو خدائی کیسے روکے, جب لے جانے والا قادر ہے تو مقدور کیسے روکے, جب لے جانے والا انلیمیٹڈ ہے تو لمیٹڈ کیسے روکے, جب لے جانے والا کریٹر ہے تو کریٹڈ کیسے روکے, جب لے جانے والا سسٹینر ہے تو سسٹین کیسے روکے, جب لے جانے والا مینٹینر ہے تو مینٹین کیسے روکے, جب لے جانے والا رحمان ہے تو جہان کیسے روکے, دنیا کیسے روکے. جانے والے کو دیکھ کر کئی لوگ سبحان کرے, سبحان اللہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اب جس کو ڈاؤٹ ہو رحمان پر وہ انگلی اٹھائے حبیب رحمان. پاک ہے وہ ذات لے گئی. تو اس پر ہمارے علماء کہتے ہیں لے جانے والے کو دیکھ, لے جانے والا انلیمیٹڈ, لے جانے والا خدا, لے جانے والا اللہ, لے جانے والا رحمان. کائے کو پریشان, لے جانے والے کو دیکھ. پر میں تو پیدائشی زندگی ہوں, تھوڑا ہٹ کے بولتا ہوں. لے جانے والے کو ضرور دیکھو مگر جانے والے کو بھی دیکھ. لے جانے والے کو تو دیکھ چکا, جانے والے کو دیکھ. کوئی ضروری نہیں کہ لے جانے والا پاورفل ہو اور جانے والے میں کم نہ ہو. لے جانے والا پاورفل ہو اور جانے والے میں دم نہ ہو, کہنا جائے گا. میں مثال دے دوں کلیئر کٹ ہو جائے. اے بھائی, یہ جو کرکٹ کا بال ہے, اس کو جب کوئی بالر پھینکتا ہے کتنی اسپیڈ سے جاتا ہے,
اگر وہ پھینک دے اوپر، مثال کے طور پر جوان پھینک کے 10-12 ہاتھ اوپر جائے گا کہ نہیں، اور پہلوان پھینک دے تب تو پتا نہیں کتنی دور جائے. اور کہیں دوسرے پہ راولپنڈی ایکسپریس پھینکے، اس سے میں شعیب اختر پھینک دے گے تو نیچے انتظار کرو کب آئے. اسی شعیب اختر کو پکڑو، اب پکڑ کے اس کے ہاتھ میں کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا دو، پارٹ آف پیپر، وہ باریک آتا نا جس سے پتنگ بناتے ہیں، کائٹ، باریک. شعیب اختر کو کاغذ کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا دو، اور بیٹا پھینک، وہ ٹکڑا کتنی اوپر جائے گا؟ آدھی میں رہ جائے گا. پھینکنے والے میں طاقت تب بھی تھی جب گیند کو پھینکا، اور طاقت تب بھی تھی جب کاغذ کے ٹکڑے کو پھینکا. پھینکنے والے کی طاقت میں فرق نہیں پڑا، مگر جانے والے کی صلاحیت الگ. گیند میں اوپر جانے کی صلاحیت تھی، تب طاقت اوپر لے گئی. کاغذ کے ٹکڑے میں صلاحیت نہیں تھی، اسی لیے وہ اوپر نہ گیا. خدا میں لے جانے کی قدرت ہے تو میرے نبی میں جانے کی صلاحیت ہے. ایک بار بہت تعجب کیا، میرا نبی گھر سے چلے، گھر سے مسجد حرم پہنچے، مسجد حرم سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے ہوا میں گئے، فضا میں گئے، سما میں گئے، برس پر گئے، پہلا پن، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے، لا مکان میں پہنچے، قریب ہوئے تو 2 قوسین یا اس سے کم گئے لا مکان تک. اور قرآن کہہ رہا ہے گئے مسجد اقصی تک. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. Rasul, beloved prophet, went to Masjid Aqsa from Kaaba. ایسا لگتی ہے کہ ہولی پروفٹ کا distance of the journey of holy prophet, Kaaba to Aqsa, Kaaba to Masjid Aqsa, مسجد حرم سے مسجد اقصی. ارے جب رسول اور اوپر گئے تھے تو ذکر اوپر کا کیوں نہیں؟ میں جب جاؤں حرم تک تو یہ کیوں کہا کہ بلیک بن سے لندن تک؟ میں گیا مکہ مدینے تک رات ہی رات، لیکن صبح تو میں کہہ رہا ہوں میں گیا بلیک بن سے لندن تک. اس کو کیسے سمجھو گے؟ ایک لڑکا بلیک برن میں پیدا ہوا، نیو بورن چائلڈ ان بلیک برن. 1 سال رہا، 2 سال رہا، 3 سال رہا، 4 سال رہا، 5 سال رہا، بلیک برن کے باہر گیا ہی نہیں. 20 برس کا ہوا، باہر گیا ہی نہیں. 30 برس کا ہو گیا، باہر گیا ہی نہیں. 40 برس کا ہو گیا، باہر گیا ہی نہیں. پبلک جانتی ہے یہ باہر نہیں گیا، عورتیں جانتی ہیں یہ باہر نہیں گیا، فرینڈ سرکل جانتے ہیں کبھی باہر نہیں گیا، ریلیٹیوز جانتے ہیں یہ کبھی باہر نہیں گیا. اور 45 سال کی عمر میں وہ بستر پر لیٹے لیٹے صبح ہی صبح کہے، اے ابا میں رات ہی رات لندن گیا اور لوٹ آیا. کوئی مانے گا جو لائف میں کبھی بلیک برن کے باہر گیا ہی نہیں تھا؟ اس نے کہا میں رات بھر میں گیا آیا. کتنی دیر میں؟
4 घंटा जाने में 4 घंटा आने में नहीं डैडी 1 मिनट में 1 मिनट में मैं लंदन गया और चला आया। मेरा बिस्तर गरम था। कोई नहीं मानेगा, अब तभी मानेंगे, उसको बुलाया जाएगा। लंदन गए थे? अच्छा बताओ ब्रिटिश लाइब्रेरी कहाँ है? उसका गेट कैसा है? बिल्डिंग का कलर कैसा है? मुझसे उसने कहा मैं तो काबे तक गया। तो तू ये क्यों बोला कि लंदन का? पहले काबा बोलूंगा तो ये पूरे मुल्क में कोई काबे तक गया ही नहीं। टेस्ट कैसे लेंगे? इनको नॉलेज तो लंदन की है, नॉलेज तो लंदन ही की है, और रातों रात 1 मिनट में लंदन आना जाना नामुमकिन। और जब इस नामुमकिन को ये परख लेंगे, टेस्ट ले लेंगे, इम्तिहान ले लेंगे, यकीन आ जाएगा कि 1 सेकंड में मैं लंदन जाके आ सकता हूँ, तो फिर ये मानने में कोई तकलीफ नहीं होगी कि लामका में भी जाके आ सकता हूँ। तो मेरे नबी के पूरे सफर को खुदा ने बयान नहीं किया, क्योंकि अगर खुदा ये कहता कि मुस्तफा लामका में आए, तो लामका के बारे में अबू जहल की नॉलेज का सिकरा को वो जानता ही नहीं। लामका अनलिमिटेड पैलेस को तो उसे पता ही नहीं, टेस्ट कैसे देगा। इसीलिए खुदा की हिकमत यह है कि ये महबूब, ये मक्के वाले जानते हैं कि तुम पैदा हुए मक्के में, 20 साल मक्के में, 30 साल मक्के में, 40 साल मक्के में, कहीं बाहर तुम गए नहीं, बैतुल मुक़द्दस तुमने कभी देखा ही नहीं। लिहाजा खुदा ने कहा कि ले गया मस्जिद अक्सा तक, ताकि तू जहलियों सवाल कर सको, बुलहनियों पूछताछ कर लो, इंट्रोगेशन कर लो, तुम इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लो, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस की नॉलेज काफिरों को थी। अब रात ही में 1 सेकंड में रसूल बैतुल मुक़द्दस गए और लौट आए। काफिरों यकीन नहीं आता तो पूछो, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस के बारे में कुछ काफिरों को अच्छी तरह नॉलेज थी। और हुआ भी यही, मस्जिद में नबी खड़े हो गए और कहा जिसे यकीन नहीं आता मेरे स्टेटमेंट पर, वो मुझसे सवाल कर सकते हैं। काफिरों ने पूछा अगर 1 सेकंड के अंदर आप बैतुल मुक़द्दस गए और आए हैं तो बताइए मस्जिद अक्सा में कितने पिलर हैं? नबी के सामने पूरी मस्जिद अक्सा पिलर बता दिया, मेहराब बता दिया, आर्किटेक्ट बता दिया, डिजाइन बता दिया, सिचुएशन बता दिया, मेहराबें बता दी, आर्क बता दिया, आर्च को बता दिया। काफिर मजबूर हो गया कि जो सारी जिंदगी बैतुल मुक़द्दस नहीं गया था वो जरूर गया, वो जरूर गया। और फिर मुसलमानों को भी इत्मीनान खातिर हासिल हुआ। इससे पता चला कि खुदा ने सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा में रसूल के सफर की हद नहीं है, काफिरों के मालूमात की हद है। सुबह सुबह अबू जहल को रसूल पाक ने बताया कि मैं गया, वो हंसा। यही बात सिद्दीक़ अकबर से कही, उन्होंने मान लिया। तो जो मस्जिद अक्सा तक मेराज माने वो अबू जहल के करीब, और जो लामका तक माने वो सिद्दीक़ अकबर के करीब। इसमें एक बात और गौर वाली है, और वो ये है सुब्हानल्लज़ी असरा बिनबीही। ऐसा क्यों?
ذات جو لے گئی اپنے نبی کو، تب تو انہوں نے نبوت ڈکلیئر کی، یا ڈکلیئر کریں نہ کریں وہ تو نبی بات ہے، وہ ذات جو لے گئی اپنے نبی کو، ڈکلیریشن آف پروفیسی ہو چکا، کیوں نہیں کہا سبحان الذی اسری بنبیہ، یہ بے ابجہی کیوں؟ اس میں ایک بات تو یہ بتانا تھا کہ میرے سارے بندے عبداللہ ہیں۔ ہم لوگ کون ہیں؟ آپ اپنے کو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں تیرا بندہ، کیا بولتے ہیں آپ؟ اے اللہ میں تیرا بندہ۔ بندگی کا دعویٰ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی طرف۔ میں بندہ، میں تیرا بندہ، مدعی میں ہوں، ڈکلیریشن میرا ہے کہ میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ۔ وہ لوگ اور ہیں جو خود کو خدا کا بندہ، خدا کا بندہ کہیں، اور وہ بندہ اور ہے جسے خدا اپنا بندہ، اپنا بندہ، میرا بندہ۔ ہم اپنی بندگی کے مدعی خود ہیں، اور ان کی بندگی کی مقبولیت بارگاہ خدا میں اعلان خدا سے۔ بے ابجہی، بے ابجہی اپنے بندے، میرا بندہ۔ ارے میاں میرا بیٹا بولنے میں اللہ تو بیٹی بیٹا سے بات ہے، مگر آپ تو بات نہیں ہو، آپ کو دعا کرتے ہو جائے، نہیں ہوتا تو تعلیم مانگنے آتے ہو۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا، اتنے بولنے کا رزلٹ کیا آیا؟ 1 کروڑ کی پراپرٹی لے گیا میری، 10 لاکھ کی پراپرٹی کو لے گیا، 4 مکان کو چاروں لے گیا۔ میرا بولنے کا یہ اثر ہے کہ بولنے والا بڑا خیال رکھتا ہے، جس کو میرا بولا ہے اسے اپنا پاور ضرور دیا جائے۔ یہاں خدا بولا ہے میرا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ، تو قاتل کا بندہ مجبور کیسے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی ہونے کے لیے، نبی ہونے کے لیے جسم ضروری نہیں ہے، یہ بشر ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی ہونے کے لیے آدمی بھی ہونا ضروری نہیں، اس لیے کہ میرا نبی آدم سے پہلے نبی، ان تو نبیوں و آدم و بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے۔ آدم was between water and soil. At that moment I was prophet. I was prophet before Adam. آدم سے پہلے نبی، اور آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں، آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں، آدم سے پہلے کوئی مرد نہیں، آدم سے پہلے کوئی عورت نہیں، آدم سے پہلے کوئی منشیہ نہیں، آدم سے پہلے کوئی ہیومن نہیں، آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں۔ تو بغیر بشریت کے نبی، بغیر آدمیت کے نبی، تو نبی ہونے کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اعلان پر نہیں بھیجا جائے گا تو بشر نہیں بنایا جائے گا، جب اعلان کے لیے 12 ربیع الاول کو بھیجا جائے گا تو بشر بنا دیا جائے گا۔ تو میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے۔ تو اب اگر قرآن میں ہوتا سبحان الذی اسری بنبیہ، تو مولوی لوگ کہہ سکتے تھے کہ نبی کے لیے جسم ضروری نہیں، جیسے آدم سے پہلے نبی تھے ایسے ہی بغیر جسم بشریت کے یہ نبوت والا گیا۔ اس لیے یہ روحانی معراج، یہ نبوت کی معراج، یہ صفت کی معراج، اللہ جانتا تھا کہ کچھ بیہودہ لوگ بکواس کریں گے، تو ان کی بکواس سے پہلے ہی سبحان الذی اسری بنبیہ کے بجائے سبحان
ہی سے بندہ وہ ہے عبد. تو عبد کے لیے روح مال جسم، جسم مال روح. عبد کے لیے روح اور جسم اکٹھا ہو تو جب تک ہاشمی کا جسم، ہاشمی کی روح اکٹھا ہے، ہاشمی کی ذات ہے، تو جب تک بندے میں روح اور جسم ہے وہ عبد ہے. تو خدا کہہ رہا ہے میں صفت ابدیت کے ساتھ لے گیا ہوں. بندہ ہوتا ہی نہیں بغیر جسم کے، اور یہ عبد کا گیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ لے گیا ہے عبد کو. تو عبد کے جتنے ریکوائرمنٹس ہیں وہ سب موجود. تو یہ معراج روحانی نہیں، معراج جسمانی ہے. اور لامکان تک کی ان کا جانے سے پہلے رسول پاک نے ایک کام اور کیا. مسجد حرم سے گئے مسجد اقصی میں. مسجد اقصی میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام، near about 1,24,000 prophets. اجتماع انبیاء کا جماعت پروفٹس کی. اب 2 رکعت نماز پڑھو. یہ سفر میں یہ الگ سے نماز کی کیا ضرورت؟ انبیاء کرام کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ جب نبیوں کی جماعت میں 313 رسول بھی آ جائیں، کلیم اللہ بھی، خلیل اللہ بھی، ذبیح اللہ بھی، روح اللہ بھی، جب سب آ جائیں تو دیکھو امام کون ہے، دیکھو امام کون. اور جسے امامت پر کھڑا کر دیا جائے اس سے بڑا کسی نبی کو مت سمجھنا. 1,24,000 نبیوں میں جسے چن کر مصلی پر کھڑا کر دیا جائے اس سے بڑا کسی نبی کو مت سمجھنا. وہی سب سے بڑا ہوگا، وہی امام الانبیاء، امام الانبیاء، گریٹسٹ پروفیٹ ان پروفیٹس، جس کو مصلی پر کھڑا کر دیا جائے. خدا کی مشیت نے نبیوں کی جماعت میں رسول پاک کو امامت پر کھڑا کیا. رسول نے امامت کر دی. اب کوئی نبی ان کی طرح نہیں، کوئی نبی اب ان کی طرح نہیں. ایسے ہی میرے نبی نے جانے سے پہلے 7 صحابہ کی جماعت میں صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کوئی صحابی ایسا نہیں، ان کی طرح نہیں. مسجد اقصی میں فیصلہ کرنے والا اللہ اور مسجد نبوی میں فیصلہ کرنے والا رسول اللہ. وہ امام الانبیاء بن کے چمک اٹھے، یہ امام الصحابہ بن کے چمک اٹھے. ایک بات بتائیے، آپ یہاں بچے پیدا ہوتے نماز پڑھتے نماز سکھائی جاتی ہے. ایک بات ایمانداری سے بتاؤ میرے پیارے پیارے سنی نمازی ہو، تم نے پہلے نماز پائی ہے تب پڑھا ہے یا بغیر پائے پڑھا ہے؟ نماز نہ ملے پڑھو گے؟ روزہ ملا تب رکھا، حج ملا تب کیا، مال ملا تب زکات دیا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ نماز کسی کو ملی نہ ہو اور پڑھے. پر سن، نماز ملی ہے معراج میں، لامکہ میں. جب رسول پاک زمین چھوڑ کر عرش سے گزر کر لامکہ میں پہنچے تب 50 وقت کی نماز ملی جو 5 ہو گئی. اس پر میں بہت بات کر چکا ہوں. میں جس نئے نقطے کی طرف ذہن لے جانا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے کہ رسول پاک کو نماز ملی معراج کی رات اور پڑھا رہے ہیں مسجد اقصی میں پانے سے پہلے. مجھے پتا
کی نماز کب پڑھی جب نبی نے تجھے دیا، مگر میرا نبی تو اس وقت پڑھا ہے جب خدا نے نہیں دیا، وقت نہیں دیا، 50 وقت کی نماز نہیں دیا۔ اور مجھے پتا کہ اگر کلیم اللہ سے بات کر کے وہ 5 لے آئے، یہ تو عطا ہے عطا، اور جو بغیر لیے پڑھا دیا اس کا کیا پتا، اس کا کیا پتا۔ وہ ایک راز ہے اپنے وجود میں، مصطفیٰ سر الہی ہے اپنے وجود میں، وہ فرش پر ہو تو ملک کو تعجب ہے کہ یہ زمین پر کیسے ہے، اور جب عرش پر گزرے تو فرش کو تعجب ہے کہ یہ عرش پر کیسے، ارے جب مکان میں رہے تو مکان والا مکان کو تعجب، اللہ کا نور، اور مکے میں اللہ کا نور، اور مدینے میں اللہ کا نور، اور مکان میں، اور جب لامکہ پہنچا تو صدیق کو تعجب، عبداللہ کا بیٹا لامکان میں، امینہ کا لال لامکان میں، ابو طالب کا بھتیجا لامکان میں۔ ارے تم ادھر جاؤ تو ادھر جانا معجزہ ہے، ادھر آ جاؤ تو ادھر آنا معجزہ ہے۔ غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب، آنکھیں بدل گئی تو نظارہ بدل گئے، وآخر دعوانا شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشاد بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی صدقہ آل رسول، مل کے پڑھیے سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. خداوند زمانے کا بادشاہ کریمہ کا سادہ بندہ نوازا بے نیازا تو کرم فرمانے والا ہے مولا تو فضل فرمانے والا ہے مولا فضل فرما ہماری اس روحانی اور مذہبی اجتماع کو قبول کر جو لوگ تیرے محبوبوں کی اس محفل میں اپنے گھروں کا سکھ چین چھوڑ کر آئی مولا ان کی آنے کو قبول کر ان کے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو مالک و مولا اس بزم کو منعقد کرنے میں یا سنیت کی تحریک کو آگے بڑھانے میں یا عشق و محبت کا ذریعہ بڑھانے میں یا جامع الہاشمی اور مسجد بنانے میں بہت سے لوگوں نے مالک کو جانتا ہے اپنی دل اپنی راتیں قربان کی ہے تعاون کیا مدد کیا فیملی نے مدد کیا لوگوں نے مدد کیا اور ادارہ بنانا چاہا سنیت کا قلعہ بنانا چاہا پھر تیرے محبوبوں کا ذکر کرنے کے لیے مجلس کیا محفل کیا اس محفل میں لوگوں نے تیرے حبیب کے گن گائے شاعروں نے مصروں میں تیرے محبوبوں کا ذکر چھڑا سادات نے اپنے وجود سے نور بخشا ان تمام باتوں کو وسیلہ بنا کر اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہو ہماری فیملی پر رحمتوں کی بارش ہو ہمارے بچوں کے سینے میں اسلام کی گرمی ہو غوث و خواجہ کی غلامی داتا لاہوری کی وفاداری زکریا ملتانی کا عشق مخدوم سمنانی کی محبت ہر ولی کے قدموں پہ قربان ہونے کا حوصلہ ہمارے بچوں کے سینے میں دے دے ہماری نسلوں کو بچا لے ہماری بہو بیٹیوں کو عزت دے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ
ایمان کے ساتھ موت۔ آمین۔ اے اللہ جس نے بھی ایک پینی بھی دیا تو تو اس کی پینی نہ دیکھ اپنا کرم دے۔ کسی نے 150 پاؤنڈ دیا ہے تو 150 نہ دیکھ مالک اپنی قدرت کاملہ دے۔ جس نے جتنا کم دیا تو اس کو زیادہ دے دے، اور جس نے زیادہ دیا تو اسے بہت زیادہ دے۔ تیرے خزانے میں کمی نہیں مالک، ہمیں تو سرکار کا صدقہ، سرکار کا صدقہ، ان کے دربار کا صدقہ، ان کے جاریار کا صدقہ، ائمہ اطہار کا صدقہ، گنبد خضرا کے در و دیوار کا صدقہ، ملت اسلامیہ کے وقار کا صدقہ، علی حیدر کرار کا صدقہ، اولیاء پروردگار کا صدقہ۔ مالک و مولا علماء کے علم میں عمر میں برکت عطا فرما، شورائے کرام کو صحیح عشق رسول کو دو مصروں کے قالب میں ڈالنے کی صلاحیت عطا فرما، تجھے فضل کرتے نہیں رہتی باہر۔ مالک و مولا تجھے کوئی زحمت نہیں ہے، تو تو رحمت کا بنانے والا، رحمت للعالمین کا بنانے والا، کرم کر دے۔ ہمیں بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں آئے ہیں، ایک کام میرے مالک اس گنہگار بندے کی کہنے پر اللہ ایک بات جو اس میں بیمار ہے، تکلیف ہے، انہیں شفا کامل دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔